الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور ہم قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں لفظ بلفظ۔ جیسے میں نے ہر دفعہ کہا ہے کہ یہ انگلش سے اردو کے الفاظ اتنے عربی سے ملتے جلتے ہیں کہ 70% سے زیادہ جو ہے وہ الفاظ اردو کے ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ سورہ آل عمران ہم نے مکمل کر لی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ آج ہم سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے ویمن، عورت۔ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا میرے رب نے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اچھا، کہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، یہاں پہ کہا ہے یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے خطاب ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، مومنین ہوں یا نہ ہوں۔ فرمایا اے انسانوں، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ کس لیے ڈرو؟ الذی، جس نے خلقکم، تخلیق کیا، خلق کیا، من نفس، ایک، من نفس واحدہ، من سے نفس، جان، واحدہ ایک، جس نے ایک جان سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَخَلَقَ مِنْهَا، اور خلق کیا، پیدا کیا، تخلیق کیا، زوجہا، منہا، اسی میں سے، زوجہا، جوڑا، ازواج یعنی بیوی، یعنی اپوزٹ سیکس، اسپاؤس جس کو انگریزی میں لفظ مناسب ہے۔ وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی میل فیمیل، مرد عورت میں سے، رجالن، مرد، کثیرن، بہت زیادہ، ونسان، اور عورتیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ زی، اس سے، ڈرتے رہو اللہ سے جس نے تسالون، جس سے تم سوال کرتے ہو، تسالون، سوال کرنے سے، ایک دوسرے سے، بہی، اس کے، والارحام، اور رشتوں سے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، نگہباں۔ ترجمہ کرتے ہیں، یہ لفظ بلفظ ہو گیا۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اپوزٹ سیکس، یعنی فیمیل، اور پھیلائے ان دونوں سے، یعنی پیدا کیے ان دونوں سے، آگے بڑھے بہت سے مرد اور عورتیں، کثیرن، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، اور ڈرتے رہو، اور اس سے بھی ارحام، رشتوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اگلی آیت فرمایا وَآتُوا، اور دے دو، وَآتُوا، دے دو، یتامہ، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، وَلَا، اور نہ، تَتَبَدَّلُوا، بدلو، الخبیث، خبیث کو، بالطیب، طیب سے، وَلَا، اور نہ، تَأْكُلُوا، کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، اِلَىٰ اموالکم، اپنے مالوں سے، انہو، بے شک، کانا، یہ ہے، حوباً کثیرا، بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ اب ترجمہ،
اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے، اور نہ ہڑپ کرو کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی مکس کر کے، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْرِفُوا۔ ذالک ادنا اللہ تعالی۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اور اگر خوف ہو تم کو، اللہ کہ نہ تقسطوا انصاف کر سکو گے، فی الیتامہ یتیموں میں، یتیموں سے، فانکحوا تو نکاح کر لو تم، ما جو طاب لکم تمہیں پسند آئیں، من نساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثہ تین تین، وربع چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ کہ نہ کر سکو گے تعدلو عدل، فواحدۃ تو ایک ہی، او ملکت ایمانکم یا لونڈی جو تمہاری ملک میں ہے، ذالکا یہ ادنا ہے، قریب ہے، اللہ اس سے تعلو کہ تم بچ جاؤ عدل سے، ناانصافی سے، سوری۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں سے، یتامہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو نکاح کر لو جو پسند آئیں تم کو، عورتیں دو دو، تین تین، چار چار۔ پھر اگر خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے ان کے درمیان، تو بس ایک واحد، تو پھر ایک ہی بہتر ہے وہ، یا پھر وہ جو تمہاری ملک میں ہے یعنی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافی سے بچ سکو۔ یہ زیادہ ازواج کے بارے میں آیت ہے، اور مجھے ہمیشہ سے ایک کنفیوژن رہی ہے اس آیت کو سمجھنے میں کہ یہ تو یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، تو ہم ویسے دو دو تین تین کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یتیموں سے اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ان سے نکاح کر لو، ان کو اپنی زوجیت میں لے لو۔ تو یہ ہم جو اس کا فائدہ اٹھا کے دو دو تین تین چار چار کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اور یہ واحد اسکرپچر ہے، وہی ہے کہ جس میں اللہ نے پابند کر دیا کہ ایک کا، اگر نہیں کر سکے انصاف تو ایک ہی کافی ہے، تو ایک ہی گزارا کرو اگر عدل نہ کر سکو۔ اگلی آیت وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِخْلَةً فَإِنْ طَعِنَ لَكُم مِّنْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسٌ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا۔ وَآتُوا اور دے دو، ادا کرو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن، یہاں صدقات کا مطلب ہے ان کے مہر جو نکاح کے لیے ضروری ہے، نکھلا خوش دلی سے، فَإِن پھر اگر طَعِنَ وہ خوشی سے، لکم تمہارے لیے، شیئن کچھ حصہ، شیئن کچھ، منہو اس میں سے یعنی مہر میں سے، نفسن تو تم، فکلو کھاؤ اس کو، حیاء مریا خوشگوار سمجھ کر، بلا کھٹکے، بلا خوف، بلا کھٹکے۔ اور ترجمہ کرتے ہیں اور ادا کرو عورتوں کے ان کے مہر یعنی بیویوں کے نکاح کے وقت خوش دلی کے ساتھ، یہ نہیں کہ تمہارے اوپر ڈنڈا چڑھا ہو۔ پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ حصہ یعنی دے دیں، چھوڑ دیں مہر کا،
تو تم اسے کھاؤ خوشگوار سمجھ کر بکھٹ کے. یہ میں اس کا ترجمہ وہی کر رہا ہوں جو یہ قرآن مترجم نے کیا ہوا. ولا تو یعنی مہر جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے عورت کے حق میں. اصل شرط مہر کی ہے. دوسری شرط وہ لڑکی کا اور لڑکے کے دونوں کا ایک دوسرے کو قبول کرنا، کنسنٹ. باقی کچھ ضروری نہیں ہے، کوئی مولوی ضروری نہیں ہے، کچھ نہیں. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اگلی آیت میں فرمایا ولا اور نہ تو دو السفہاء. سفہاء ایسے لوگ جو ذہنی طور پہ پسماندہ ہوں، کم عقل، کم جن کی گروتھ ہو. اموالکم اپنے مال جو ان کے پاس ہیں، اموالکم ان کے مال، اللتی جس کو جعل اللہ نے بنایا لکم تمہارے لیے قیامن ذریعہ گزران. یعنی میں ترجمے میں آتا ہوں. ورزقہم اور کھلاؤ انہیں، رزق دو انہیں، فیہا اس میں سے، وقسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولو اور سمجھاؤ قول سے، اور کہو ان سے لہم انہیں، قول معروفہ اچھی بات کہو. ترجمہ کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ یتامہ کے بارے میں ہے کہ اگر وہ کم عقل ہوں، کم سمجھ ہوں، تو ان کو نہ دو ان کے مال، بلکہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ گزران بنایا، یعنی تمہیں اس کا مکلف بنا دیا، تمہیں اس کے اوپر نگران بنا دیا اس کے مال کے اوپر، کیونکہ وہ تم کو سمجھ ہی نہیں ہے، یا کم عقل ہیں، یا کم عمر ہیں. سفہاء سے مطلب کم علم تو نہیں ہے، کم عمر تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو کہ تھوڑے سے بیوقوف سے ہوتے ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں. تو ان کے مال جو تمہارے پاس ہیں، تو جس کو اللہ نے تمہارے لیے ان کا وسیلہ بنا دیا ہے، تو وہ انہی میں سے اس کو کھلاؤ یتیموں کو، اور پہناؤ بھی اور سمجھاؤ بھی انہیں اچھی بات. وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا نکاح ہے فَإِنْ أَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. لمبی آیت ہے، پہلے لفظ بلفظ. وابتلو اور مبتلا کرو الیتامہ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک، اذا بلغوا جب بلوغت کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو. بلوغت کا مطلب ہے کہ جب نکاح کی عمر ہو جائے تو بندہ بالغ ہو جاتا. فَإِنْ أَنَسْتُمْ اور پھر اگر انستم پاؤ تم منہم ان میں رشدن عقل کی پختگی، میچور ہو جائیں، فَادْفَعُوا تو دے دو علیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ کھاؤ اس مال کو، اسراف سے، فضول خرچی کر کے، وَبِدَارٍ جلدی، اَن یکبروا کہ کہیں بڑے ہو جائیں، وَمَنْ كَانَ اور مطالبہ کریں اپنے حق کا، غنیًا اسودہ حال، فَلْيَسْتَعْفِفْ کہ بچ کر رہیں ان کے مال سے، وَمَنْ كَانَ اور جو ہو فقیراً غریب فقیر، فَلْيَأْكُلْ تو اسے چاہیے کہ کھائے، بالمعروف معروف طریقے سے، جائز طریقے سے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب ان کے حوالے کرو، علیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، فَاشْهِدُوا تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. اب ترجمہ کرتے ہیں. اور مبتلو ان کو جانچتے رہو، ان کو پرکھتے رہو، ان کو مبتلا رکھو یتیموں کو، جب تک کہ وہ نکاح کی عمر یعنی بلاغت کو نہ پہنچ دائیں،
پھر اگر تم ان میں پاؤ عقل کی پختگی تو ان کو مال ان کو دے دو، اور اس مال کو فضول خرچی کر کے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ کہیں بڑے ہو کر وہ مانگنے لگیں اپنا مال۔ اور جو ہوں سودہ حال، اب جو نگران ہیں یتیموں کے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو خوشحال ہوں غنی ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ بچے، یعنی فَلْيَسْتَعْفِفْ، احتیاط سے خرچ کرے۔ اور جو غریب ہو نگران یعنی یتیموں کا، تو اسے کیا چاہیے؟ فقیر فَلْيَأْكُلُوا بِالْمَعْرُوف، تو وہ اتنا استعمال کرے اپنے لیے جتنا کہ بہت ضروری ہے، فائدہ۔ اور پھر جب دفعہ تم حوالے کرنے لگو ان کو ان کے مال، تو گواہ بنا لو ان پر، مطلب کسی کو گواہ کر لو کہ میں ان کا مال جو میرے سپرد تھا وہ دینے لگا ہوں، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ اور یہ وارننگ ہے اللہ کی کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں دیکھ نہیں رہا، میں دیکھ رہا ہوں، میں حساب لوں گا۔ تو دوستو یہ ہم نے آج شروع کی ہے سورہ نساء کی 1 نمبر سے لے کے تو 6 نمبر تک آیات، اور یہ ساری یتیموں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اس کا مجھے اجر دے اور میری مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔